میں آپ کو آج خواجہ صاحب کے ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں جس کا تعلق آپ کے شہر سے ہے۔ 7:35 پر انہوں نے ایکس پہ ایک پوسٹ ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی چونکہ بجلی چوری، بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ، لائن لاسز یہ زیر بحث رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گجرانوالہ میں ایک بہت بڑا نام بجلی کے 1 سال سے ڈیفالٹر ہے۔ گیپکو کے 35 کروڑ کے نادہندہ ہیں، FIR درج ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں مہینوں جاری رہتی ہیں۔ مشہور لوگوں کو بھاری رقوم دے کر مدعو کیا جاتا ہے، کروڑوں روپے کے جوڑے دلہن اور دوسری خواتین زیب تن کرتی ہیں۔ دولت کی نمائش وطن کے کروڑوں غریبوں کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے۔ ایسے غیر متوازن معاشرے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ سرنڈر کر رہے ہیں خواجہ صاحب اور حکومت یہ واقعہ لکھ کے۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ گجرانوالہ کے یہ کون صاحب ہیں جو گیپکو کے 35 کروڑ کے نادہند ہیں؟ کچھ ویڈیوز تو میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں، کوئی تاجر لگتے ہیں مجھے۔ جی ہمارے ذہن میں بھی آ رہی ہیں، اور اس کا بہت سنجیدہ ایکشن ہماری حکومت کے دور میں بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد آج بھی جو ہے دروازہ کھلا ہے، اگر وہ سختی سے ان کے اوپر جو بھی FIRs ہیں، ان کے کاروبار جو ان کو اٹیچ کرنا ہے، حکومت کے سامنے، آج کی کابینہ کے سامنے دروازہ کھلا ہے، وہ ضرور پکڑے۔ خرم میری صاحب تو یہ آپ تو خواہش ہے، حکومت میں نہیں ہے نا، میرا سوال لے لیں چھوٹا سا، معذرت جذباتی ہوں میں اس ایشو کے اوپر، شہری بھی ہوں نا کام صحافی کے علاوہ۔ اگر میرا وزیر دفاع اس کا نام نہیں لے پا رہا اور خرم دستگیر صاحب اس شخص کا نام نہیں لے پا رہے تو یہ تو شکست ہے۔ نہیں، یہ شکست نہیں ہے، ہم اس پر ایکشن لے چکے ہیں، لیکن نیمنگ اینڈ شیمنگ جب اس کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کریں گے۔ ابھی تو جو ادارے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے، اور میری یہی توقع ہے کہ جو وزراء ہیں وہ ٹویٹ ضرور کریں، لیکن اپنے ساتھی وزراء کو پوائنٹ آؤٹ کریں نا کہ جی اب اس وقت چونکہ بجلی کے وزیر ایک بڑے قابل اور محنتی شخص موجود ہیں، ان کو یہ مطلع کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ میرا تو ذاتی طور پر یہ بلیف ہے کہ حکومت میں جب آپ ہوں تو پھر چاہیے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کر کے دکھانا چاہیے۔ یہ ٹویٹ کر کے تو آپ اعتراف شکست ہی کر رہے ہیں نا، نام لے پا رہے ہیں، نہ متعلقہ وزیر کو آپ کنسرن شو کر پا رہے ہیں۔ صحیح مشورہ ہے آپ کا۔ اچھا سر، یہ اس سے پہلے کہ میں آگے سیاسی معاملات پہ بات کروں، یہ چونکہ آج 300 وکلاء نے پورے ملک کے طول و عرض سے خط لکھا ہے، حوالے دیے ہیں ماضی کے اور پروسیجرز کے، اس میں جیلانی صاحب کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی ہیں، ایک لمبی فہرست آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ Had you been there on the place of PTI تو کیا آپ بھی مسترد نہ کرتے اس کمیشن کو؟ جی صورتحال ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے کے جو ایکشنز ہوئے، ایک ایکشن ہوا، آپ کو جسٹس افتخار محمد چودھری کی بات تھی، جب اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور صدر نے ان کو بلا کر کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، انہوں نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں ایک عوامی رائے اٹھی۔ اس کے بعد ججوں کو زبردستی جو ہے ان سے ان کے عہدے چھینے گئے اور ان کو پابند سلاسل کیا گیا، تحریک چلی۔ دوسرا شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ ہے اور جس میں آپ کے شہر تک پہنچے تھے میاں صاحب کے تحریک کامیاب ہو گئی۔ جی، جب تحریک کامیاب ہو گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو ان کی اپنی عدلیہ نے، کسی سرکاری یا انتظامیہ نہیں، عدلیہ نے ان کو جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ان کے ساتھ غلط مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا انہیں۔ مس کنڈکٹ کا مرتکب تھا۔ اب ایشو یہ بنا ہے کہ یہ سب جو وکلاء ہیں یہ کس کے خلاف جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو کمیشن بنا ہے یہ وزیر اعظم پاکستان نے از خود نہیں بنایا، یہ اعلیٰ ترین عدلیہ کے سینئر ترین ججوں کی مشاورت سے اور ان کے مشورے سے بنا ہے۔ تو یہ جو 6 ججز نے خط لکھا، انہوں نے خط جو ہے وہ کسی بار کونسل کو نہیں لکھا تھا، انہوں نے خط کسی انتظامیہ کو نہیں لکھا تھا، انہوں نے صرف ایک راہبری طلب کی تھی کہ جناب ہمیں بتائیں۔ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے جن کو انہوں نے یہ ایک درخواست بھیجی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کمیشن بننا ہے، تو لہٰذا اس کمیشن کے خلاف اگر جانا ہے تو یہ وقت سے پہلے اس کمیشن کو پریجوڈس کرنے کی بات ہے۔ دوسرا جو کمیشن کے سربراہ ہیں وہ ہیں جنہیں PTI ایک دفعہ خود اور ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نگران وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کر چکے ہیں، نامزد کر چکے ہیں، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ بھی PTI کی حکومت میں غالباً 4 سال جو تھے وہ مشیر رہے تھے وزیر اعظم کے، تو لہٰذا ان کا صرف یہ ضرور اگر اپوزیشن برائے اپوزیشن کرنی ہے تو ضرور کریں، لیکن جو نظر یہ آتا ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کرنے کا ایک وہ وہیکل تو استعمال ہے، لیکن کمیشن کو اس کا کام کرنے دیں، کیونکہ دونوں بہت ہی
خرم صاحب جب ہم بات کرتے ہیں نا شوکت عزیز صدیقی صاحب کی، جیسے انہیں مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا گیا، فارغ ہو گئے، پھر اس کے بعد ایگزینوریٹ ہوئے، جب فائزہ صاحب آئے ان کا کیس لگا، اس ایگزینوریشن میں بھی جو بیسک سوال تھا اس وقت کے جو ذمہ داروں کا وہ نام لے رہے تھے فیض حمید صاحب کا یا دیگر کا، اس کا جواب نہیں مل سکا، صرف ایگزینوریٹ ہوئے ہیں۔ یہی مسئلہ ان جج صاحبان کے خط کا ہے، یہ خط لکھنے پر مجبور ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری سیریز ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 دفعہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام خط لکھ چکے، مل چکے، اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے مل چکے، اس وقت کے سینئر جج اعجاز الحسن صاحب ہوں یا قاضی فائزہ صاحب، ان سب سے مل چکے۔ سال ڈیٹ کی یہ سیریز ہے، سب کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کر چکے، پھر جا کے انہوں نے خط لکھا، کیونکہ جو کوڈ آف کنڈکٹ یا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے وہاں پہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر جج کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آئے تو وہ کیا کرے، اس لیے وہ راہبری مانگ رہے تھے جوڈیشل کنونشن کے ذریعے۔ تو میں کہوں گا جن سے انہیں راہبری مانگی، انہوں نے راہبری یہ کی کہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ دیکھیے ان کے اپنے ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کمیشن بنے گا، یہ میں نے فیصلہ نہیں کیا یا شہباز شریف نے فیصلہ نہیں کیا۔ تو لہذا اگر ان کے ادارے نے، جس کی دانش پر وہ کا احترام کرتے ہیں اور اس پر رلائے کرتے ہیں، اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت جو عدلیہ کی صورتحال ہے اس میں کمیشن بہتر حل ہے، تو پھر انہیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ خرم صاحب اپنی ہو گیا ذاتی رائے آپ کے سامنے ذاتی رائے مجھے آپ کی چاہیے کہ اس خط سے بہتر تھا کہ وہ چیف جسٹس کو لکھتے کہ ہماری آپ سے مطالبہ ہے اور ریکویسٹ ہے کہ جو خود چیف جسٹس کا تحریر کردہ فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کی سفارشات پر عمل کیا جائے۔ وہ کسی بھی خط سے زیادہ طاقتور ہے، خط کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی آئینی حیثیت ہے، قانونی حیثیت ہے، اس پر عمل درآمد کروائیں، بجائے یہ کہ یہ خط جو ہے نا جی یہ ایک بڑا مبہم سا ہے کہ آپ نے ایشو تو ریز کر دیا لیکن آپ اس کے جو قانونی مضمرات ہیں اس کی آپ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ جی جو ہے حاضر سروس جج کیسے پیش ہوں گے کمیشن کے سامنے، بھئی کیوں نہیں پیش ہوں گے؟ اگر انہوں نے ایک ایلیگیشن لگایا ہے تو پھر ان کی بھی اخلاقی جرات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آ کر اپنے ثبوت اور شواہد بلا خوف و خطر جو ہے سامنے رکھ دیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کی بہتری ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ صاحب ماضی میں جتنے کمیشن بنے ان کی رپورٹ وزارت قانون کی فائلیں بھرنے کے لیے ریکمنڈیشنز پر مبنی چیزیں سامنے آتی ہیں، کوئی عمل درآمد کبھی کسی کمیشن پر ہوا؟ وہ شیکسپیئر مجھے یاد آتے ہیں جنہوں نے کہا تھا نتھنگ وڈ کم آؤٹ آف نتھنگ۔ دیکھیے نا یہ ایک ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہاں ہم سب بیٹھ کے جب اس پہ گفتگو کریں تو ہم دراصل جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین ججز کو سیکنڈ گیس کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ہی عدلیہ کے ایک مسئلے کا حل ایک کمیشن کی صورت میں تجویز کیا ہے۔ میں پھر کہوں گا یہ میں نے حل تجویز نہیں کیا، شہباز شریف نے تجویز نہیں کیا، یہ عدلیہ کے سینئر ترین ججز نے بیٹھ کر یہ حل تجویز کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر انہوں نے یہ حل تجویز کیا ہے تو پھر جو فاضل جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔